الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اس کورس کا تیسرا دن ہے اور پچھلے درس میں ہم نے بیع کے انعقاد کے حوالے سے 11 شرطیں پڑھی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور شرائط میں سے دوسری قسم کی شرائط ہیں جس کو ہم شرط نفاذ کہتے ہیں۔ شرط نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوگی تو وہ بیع منعقد تو ہو جائے گی لیکن وہ موقوف رہے گی اور وہ بعد میں رد بھی ہو سکتی ہے اور نافذ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے شرط نفاذ جو ہیں وہ دو ہیں، نمبر 1 ملک اور نمبر 2 ولایت۔ یعنی جو فروخت کر رہا ہے وہ یا تو اس چیز کا مالک ہو، اس کی اپنی ملکیت والی چیز ہو، اور اس میں ملکیت کے ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس میں غیر کا حق متعلق نہ ہو، کیونکہ اگر غیر کا حق متعلق ہوگا تو اگرچہ وہ اس کا مالک تو ہے لیکن اس غیر کے حق کی وجہ سے وہ اس کو ابھی فروخت نہیں کر سکتا۔ جیسے کرائے پر کوئی چیز دی ہوئی ہے یا رہن اس کو رکھوایا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو کرائے پر چیز دی ہے تو جس نے کرائے پر لی ہے اس کے حق متعلق ہو چکا ہے اس چیز کے ساتھ، اور اجارہ بھی جو ہے وہ عقود لازمہ میں سے ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کی رضامندی کے بغیر، تو اس لیے ابھی اس چیز کو مالک فروخت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس کرایہ دار سے اجازت لے لی کہ جی میں یہ بیچ رہا ہوں اور نیا مالک آئے گا آپ کے ساتھ اجارہ رکھنا چاہے تو رکھے نہیں تو ختم کر دے گا وہ، تو پھر ایسی صورت میں یہ بیع درست ہو جائے گی، یعنی کیونکہ اس کا حق متعلق تھا اس نے اجازت دے دی تو پھر یہ بیع نافذ بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اجازت نہیں لی اور اس نے یہ سمجھ کے کہ جی میری ملکیت ہے میں اس کو فروخت کر سکتا ہوں، تو یہ عقد موقوف ہوگا اس مستاجر کی، اس کرایہ دار کی اجازت کے اوپر۔ تو پہلی شرط نفاذ کی یہ ہے کہ انسان مالک ہو اور اس کی جو ملکیت والی شے ہے اس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ اسی طرح رہن کی صورت ہے کہ کوئی قرض لیا یا دین ہے اور اس کے عوض میں اس نے اپنی وہ شے بطور رہن کے رکھوائی ہوئی ہے، تو جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرتا، دین ادا نہیں کرتا، تو اس کو وہ چیز واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ رہن رکھوائی گئی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو روک کر رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ابھی اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ خرید و فروخت اگر ہوگی تو وہ اس کی اجازت پر موقوف ہوگی، اور اگر خریدنے والے کو معلوم نہیں تھا یہ کہ یہ چیز کرائے پر ہے یا یہ چیز رہن رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اس عقد کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عقد ابھی نافذ نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے مالک ہونا۔ دوسرا ہے ولایت۔ اس کو مالک تو نہیں ہے وہ خود اس کا، لیکن اس کو اس کا اختیار ہے اس کے بیچنے کا۔ تو اس ولایت کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود مالک نے اس کو نیابت دی ہو اپنی، جس کو ہم وکالت کہتے ہیں، کہ دوسرے کی چیز اس نے کہا جی میری چیز آپ فروخت کر دیں، اب بطور کمیشن کے ہو یہ یا بغیر کمیشن کے ہو، جیسے بروکر حضرات وغیرہ چیزیں آگے بیچتے ہیں، تو اگر اس کی پرمیشن سے یہ کرتے ہیں تو یہ بھی وکالت یہاں پر موجود ہے، اور اگر بغیر اس کی اجازت کے ہے تو پھر وہ بیع فضولی کے اندر معاملہ چلا جائے گا اور وہ اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ تو وکالت کے طور پر انسان دوسرے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اس کی چیز خرید و فروخت کر سکتا ہے اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے اس کو نائب بنایا ہو، جیسا کہ باپ کو اس کے نابالغ اولاد کے اوپر اس کے مال پر ولایت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچے کا مال بیچ سکتا ہے، اور شریعت نے اس کو اس کے قائم مقام یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو مال کے اوپر جو ولایت ہے وہ 4 طرح کے لوگوں کو ہوتی ہے: باپ، اس کا وصی، دادا اور اس کا وصی۔ وصی سے مراد یہ ہے کہ انتقال کرتے وقت ولی نے کسی کو مقرر کیا تھا کہ میرے اس نابالغ بچے کے مالی معاملات کی
ذمہ داری آپ اٹھائیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کے معاملات کو دیکھیں گے، تو یہ جو ہے یہ وصی کہلائے گا پھر اس کا۔ تو اگر مرتے وقت اس نے مقرر کیا تھا، اب وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھائی تھے تو بڑے بھائی کے ذمہ لگایا، چھوٹے بھائیوں کی دیکھ بھال آپ کریں گے، ان کے مالی معاملات کی ذمہ داری آپ اٹھائیں گے، تو وہ بھائی بھی ہوگا اور وصی بھی ہو جائے گا اس حیثیت سے کہ باپ نے اس کو مرتے وقت وصی مقرر کیا تھا۔ تو باپ کو یہ اختیار ہوتا ہے نابالغ کے مال میں تصرف کا، یا اس کے وصی کو ہوتا ہے، اور دادا ہو یا دادا کا وصی ہو۔ اگر یہ چاروں نہیں ہیں تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ قاضی سے مراد جو شریعت میں جس کو مقرر کیا گیا ہو، نابالغ کے مال کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اس کو دی گئی ہے۔ آج کل کے جو ہمارے جج حضرات ہیں تو ان کو عام طور پہ یہ اختیار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو یہ معاملے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو دو شرطیں ہیں نفاذ کے لیے، یا تو مالک ہو یا پھر اس کو اس پر ولایت حاصل ہو۔ مالک ہونے کے لیے اس میں شرط یہ بھی ہے کہ اس میں غیر کا حق متعلق نہ ہو، اور ولایت کی دو صورتیں بن گئیں، وکالت ہے یا ولی ہونا ہے۔ ان صورتوں میں انسان دوسرے کی چیز آگے فروخت کرے گا اور پھر یہ بے نافذ بھی ہوگی۔ اگر ان سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہوگا تو پھر وہ بے منعقد تو ہو جائے گی، جو پیچھے 11 شرائط ہم نے بتائی تھی آپ کو، لیکن وہ نافذ نہیں ہوگی بلکہ اس اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوں گی۔ تیسری قسم کی جو شرائط ہیں ان کا تعلق ہے صحت سے، ان کو ہم شرائط صحت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے منعقد بھی ہو گئی، نافذ بھی ہے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ بے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حکم کا فوری طور پر فائدہ دے، یعنی ٹرانسفر آف اونرشپ، انتقال ملک جو ہے جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا یہ اس میں منعقد ہو جائے گا۔ بے فاسد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں قبضے سے ملکیت حاصل ہوتی ہے، صرف ایجاب و قبول سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ 25 قسم کی شرائط ہیں جن کا تعلق صحت سے ہے۔ 11 تو وہی ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی، کیونکہ جو منعقد ہی نہیں وہ صحیح بھی نہیں ہو سکتی، جو بے باطل ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ 11 جو شرائط ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان کا تعلق شرائط صحت سے بھی ہے، ان کے بغیر کوئی بے درست نہیں ہو سکتی۔ اور مزید پھر کچھ شرائط کا تعلق عام ہے، یعنی ہر قسم کی بے سے اس کا تعلق ہے، ہر بے میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ شرائط خاصہ کہلاتی ہیں، جو خاص قسم کی بیوع ہیں ان میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ بے سلم ہے، بے صرف ہے، بے استثناء ہے۔ تو ان کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں جو صرف ان کا تعلق انہی بیوع سے ہے، بے مرابحہ ہے، بے تولیہ ہے۔ اور بعض شرطیں جو ہر قسم کی بے میں، چاہے بے مطلق ہو، مقاعدہ ہو، سلم ہو، استثناء ہو، ان سب میں اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں 11 تو وہی ہو گئیں، اور 12ویں سے اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تو 12ویں جو شرط ہے وہ ہے عدم التوقیت۔ بے کے اندر جو ملکیت آتی ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے، مطلق ہوتی ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی کہ میں نے 1 سال کے لیے آپ کو بیچا، 2 سال کے لیے بیچا، 3 سال کے لیے بیچا۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی حد بندی لگا دی، ٹائم کی لمٹ کر دی اس میں، تو وہ بے فاسد ہو جائے گی۔ انتقال ملک جو ہے وہ مطلق ہونا چاہیے۔ ہاں اگر یہ کیا کہ جی میں آپ کو یہ بیچتا ہوں، اور جب اگر میں پیسے آپ کو واپس کر دوں تو آپ میری مبی مجھے واپس کر دیجئے گا، تو اس کو بیع الوفا کی صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عدم التوقیت نہیں ہے، اس میں یہ توقیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اقالے کی شرط کے ساتھ بے کی جا رہی ہے۔ اقالہ مطلب ہوتا ہے عقد کو ختم کرنا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آپ کے پیسے آپ کو دوں گا تو یہ آپ عقد اس کو ختم کر دیں گے اس وقت۔ تو یہ جو بے ہے یہ درست مانی جائے گی اس اعتبار سے۔ باقی آگے بے وفا کی بحث سے پوری وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے اس کو کور کروں گا۔ تو بے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کو اتنی مدت کے لیے بیچا۔
اس میں انتقال ملک جو ہے وہ مطلقاً ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی 12ویں شرط ہے بیع کے صحیح ہونے کے لیے۔ 13ویں جو شرط ہے وہ ہے مبیع کا معلوم ہونا، اور 14ویں جو شرط ہے وہ ہے ثمن کا معلوم ہونا، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بالکل اس طور پر ڈیفائن ہو، واضح ہو کہ کسی قسم کے اس میں جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ اسی طرح جتنی قیمت میں بیچی جا رہی ہے تو وہ بھی بالکل اس طرح واضح ہونی چاہیے بات کہ اس میں کسی قسم کے جھگڑے کا امکان نہ ہو۔ اگر اس میں جہالت آ جائے گی، مثلا بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے کہا جی کوئی سی بھی ایک بکری لیتا ہوں میں، اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں مثلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قیمی ہوتی ہیں، ان میں قیمت کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے جو قیمی چیز ہوتی ہے۔ تو اب ایک بکری کی قیمت کچھ ہو سکتی ہے، دوسری کی قیمت کچھ ہو سکتی ہے، تو اب جب تک اس کو متعین نہیں کیا جائے گا تو یہ ایسا معاملہ ہے جو جھگڑے تک لے جا سکتا ہے۔ بیچنے والا چاہے گا کہ میں اپنے ریوڑ کی سب سے ہلکی بکری جو ہے وہ خریدار کے حوالے کر دوں، اور خریدار چاہے گا کہ سب سے اچھا جو اس میں مال ہے میں وہ حاصل کروں، تو اب دونوں کا آپس میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، تو یہ معاملہ جھگڑے تک لے کے جائے گا۔ تو شریعت نے ایسے عقد سے منع کیا ہے جو آپس میں جھگڑے کی بنیاد بن سکے۔ حقیقتاً جھگڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بالفعل جھگڑا ہونا یہ لازم نہیں ہے، صرف اس کا امکان ہی کافی ہے کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اس امکان کی بنیاد پہ ہی اس عقد کو ناجائز قرار دے دیا ہے کہ آپ ایسا عقد کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو مبیع بالکل واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے، اس طور پر کہ اس کے تمام جو جھگڑے کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اسی طرح جو ثمن ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر بھی اگر کوئی ایسی بیع کی جائے جس میں ثمن مجہول ہوگا تو وہ بیع بھی فاسد ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سی اس طرح کی بیوع ہوتی ہیں جس میں ثمن مجہول ہوتا ہے۔ مثلا کسی جاننے والے سے کوئی سودا کیا، بھائی کتنے کی؟ ارے اپنی ہی بات ہے، دے دیں گے یار، بتاتا ہوں، لے جاؤ آپ، بعد میں بتا دوں گا۔ تو بھائی جتنے کی آپ بتا دیں، ابھی بتانے میں کیا جا رہا ہے؟ یا یوں کہا کہ جتنے کی مجھے پڑی ہے اتنے کی دیتا ہوں، بھائی کتنے کی پڑی ہے کچھ نہیں معلوم، یا ابھی بل دیکھ کر بتاؤں گا پھر کتنے کی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات انسان شرما شرمی میں لے تو جاتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ قیمت اس کی توقع سے زیادہ ہوئی تو اس کے دل میں ملال آتا ہے، یار یہ تو مجھے پھنسا دیا اس نے، میں تو کچھ سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ نکل آیا، یار دیکھو اپنے سے لینے میں نقصان ہو گیا۔ یہ باتیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو کیوں یہ پیدا ہوا؟ ہم نے شریعت کے حکم کو فالو نہیں کیا۔ اگر آپ شرعی حکم پر عمل کرتے تو یہ آپس میں ان کے تعلقات کیوں خراب ہوتے، ایک دوسرے کے دل میں رنج کیوں پیدا ہوتا؟ اسی وجہ سے تو شریعت نے یہ حکم لگایا تھا۔ جیسے اجارے میں بھی اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، تو ہے جی رکشے میں بیٹھے اور فلاں جگہ جانا ہے جی، اور جی جو مرضی آئے دے دینا، اور پھر وہاں اتر کے کیا ہوتا ہے، جو مرضی آئے، اس وقت تو کہہ رہا تھا جو مرضی آئے، لیکن بعد میں پھر کہتا اتنے پیسے، اگر نہیں اتنے نہیں اتنے ہوتے، اور پہلے تو تم نے کہا تھا جو مرضی دے دینا، تو جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تعلقات اپنی جگہ پر ہے لیکن شرعی حکم اپنی جگہ پر ہے، تو شرعی حکم کی پابندی ہم کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، گناہ سے بھی بچیں گے، اور دنیاوی تعلقات جو خراب ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی ہماری حفاظت رہے گی۔ تو جتنے کی آئی اتنے کی بیچ دی، جتنے کی پڑے گی بل میں دیکھوں گا، اچھا بعد میں بتا دوں گا، اچھا جتنی مارکیٹ میں ویلیو چل رہی ہے اس کے مطابق پیسے دے دینا، یہ سب بیع کو فاسد کر دیتا ہے۔ کیونکہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے، خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے ضروری تھا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اور جتنے کی بیچی جا رہی ہے، جو ثمن ہے، جو اس کی پرائس ہے، جو اس کی قیمت ہے،
وہ بھی واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی جہالت آئے گی تو وہ بے کو فاسد کر دے گی۔ آگے 15ویں جو شرط ہے بے کے صحیح ہونے کی، وہ یہ ہے کہ بے جو ہے وہ شرط فاسد سے خالی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ بے کے اندر کچھ شرائط ایسی ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں، اور کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اگر بے میں ان کو لگایا اور اس شرائط کی بنیاد پر خرید و فروخت کی تو وہ بے فاسد ہو جائے گی۔ تو شرط فاسد کیا ہوتی ہے، اس کی میں آسان تعریف اور اس کے کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو شرط فاسد میں 4 چیزیں ہوں گی تو وہ شرط فاسد ہوگی۔ ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو وہ شرط فاسد نہیں ہے، اس شرط کو لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے فقہا نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ کل شرط لا یقتضیہ العقد ولا یلائمہ وفیہ نفع لأحدہما او للمعقود علیہ وہو من اہل الاستحقاق ولم یرد الشرع بجوازہ ولم یجر العرف بجوازہ فہو مفسد للعقد۔ 4 باتیں کیا کیا ہیں؟ پہلی بات جو کہی کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو۔ عقد اگر اس کا تقاضا کرتا ہے اور وہ شرط لگائی تو اس سے عقد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقد کا تقاضے سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرط ذکر نہ بھی کی جائے تو بھی وہ عقد میں موجود ہے۔ مثلا یہ کہا کہ جناب آپ پہلے پیسے دیں گے پھر میں آپ کا سامان آپ کے حوالے کروں گا، تو عقد کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے پیسے دیے جائیں گے پھر مبی حوالے کی جائے گی۔ تو اب یہ جو بطور شرط کے اس بات کو ذکر کیا تو اس سے بے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شرط ایسی ہونی چاہیے شرط فاسد کے لیے، پہلی چیز یہ ہے کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو، ولا یلائمہ، اور عقد کے مناسب بھی نہ ہو۔ اگر وہ عقد کے مناسب ہے تو ایسی شرط سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقد کے مناسب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقد کے تقاضوں پر عمل کے لیے معاون اور مفید ہو، اس میں سہولت پیدا کرتی ہو، اس میں آسانی پیدا کرتی ہو۔ جیسا کہ یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچتا ہوں 1 سال کے ادھار پر، لیکن آپ مجھے کوئی چیز اپنی رہن رکھوائیں گے یا کوئی ضمانتی لے کر آئیں گے، تاکہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو میں اس سے وصول کر لوں گا۔ اب یہ جتنے بھی کولیٹرل ہیں جو ضمانت کے لیے وصولیابی کے لیے چیز وصول کی جاتی ہے، اس میں وہ چیز مقصود نہیں ہوتی، مقصود تو وہ ثمن لینا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ ادائیگی انسان کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو رہن کی شرط لگائی یا کفیل یعنی پرسنل گارنٹر کی شرط لگائی، ضمانتی کی شرط لگائی، تو یہ سب عقد کے مناسب ہے۔ عقد ان کا تقاضا تو نہیں کرتا، ظاہر ہے اگر عقد تقاضا کرتا تو ہر بے کے اندر ضمانت اور رہن کے معاملات ہونے چاہیے تھے، لیکن ہر کے اندر ہر ایک میں تو نہیں ہوتے اس طرح۔ لیکن اگر کسی نے یہ شرط لگائی تو یہ شرط فاسد نہیں ہے، اس سے عقد پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ یہ عقد کے مناسب ہے، اس کے تقاضوں کی تکمیل میں معاون اور مفید ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ دوسری بات جو ہے وفیہ نفع لأحدہما، شرط ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی نفع ہو، کوئی فائدے کی بات ہو۔ اب اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس سے عقد پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ شرط خود ہی فاسد ہوگی۔ بھئی میں آپ سے خرید و فروخت کرتا ہوں، آپ 1 گھنٹے تک یہیں کھڑے رہیں گے، اس کا کیا فائدہ بھئی 1 گھنٹے تک کھڑے رہے وہ؟
تو شرط ایسی ہو جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور فائدہ یا تو خریدار کا ہو یا بیچنے والے کا ہو۔ اگر کسی تیسرے بندے کا فائدہ ہے تو بھی وہ عقد کو فاسد نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر اب کوئی چیز بیچی اور خریدار کہتا ہے جناب آپ اتنے روپے مجھے قرضہ بھی دیں گے تو میں یہ خریدتا ہوں۔ اب ظاہر ہے قرض ملنا یہ ایک فائدے کی چیز ہے، خریدار کا فائدہ ہے اس میں۔ یا بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو بیچتا ہوں، پیسے لے لوں گا لیکن جناب 1 مہینے تک میں اس کو استعمال کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ثمن آپ نے وصول کر لیا، پیسے آپ نے لے لیے، تو اب مبی یعنی جو چیز بیچی گئی ہے وہ خریدار کے حوالے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب میں تو 1 مہینے تک اس کو استعمال کروں گا، اس شرط پہ بیچتا ہوں، تو یہ شرط فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں خریدنے والے کا بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ تو شرط فاسد اگر لگائی گئے تو اس سے بے فاسد ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ عاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی تیسرے کا فائدہ ہے، مثلا یہ کہا کہ آپ زید کو اتنے روپے قرضہ دیں گے، اب زید جو ہے نہ وہ بیچنے والا ہے نہ خریدنے والا ہے، تو یہ جو شرط لگائی کہ آپ فلاں کو اتنا قرضہ دیں گے، اس سے بے فاسد نہیں ہوگی، یہ بے درست ہے۔ ہاں یہ شرط لازم ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، یہ شرط خود فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا عقد سے کوئی نہ یہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے نہ یہ عقد کے مناسب ہے، لیکن عقد کو فاسد اس لیے نہیں کر رہی کہ فائدہ تو ہے لیکن عاقدین کا نہیں ہے، بلکہ کسی تیسرے بندے کا ہے، اس لیے اس سے بے فاسد نہیں ہوگی۔ یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر جو جرمانے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر کلام ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہ اسلامک بینکنگ کیسے جائز ہے، وہ بینک جو ہے وہ تو سود لیتا ہے، اور یہ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کی تو یہ پینلٹی کلاز لگاتے ہیں، جرمانہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلامک بینک جو یہ جرمانے کی شرط لگاتا ہے تو یہ تبرع کے طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں چیریٹی، کہ آپ نے اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کی پہلے آپ کو نوٹس دیا جائے گا، آپ سے وجوہات پوچھی جائیں گی آپ نے کیوں تاخیر کی، اور اگر بغیر کسی وجہ کے آپ نے تاخیر کی ہے تو پھر اتنے روپے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے، چیریٹی کرنی ہوگی، اور وہ بینک میں آپ جمع کرائیں گے، اور پھر بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ اس کو جو ہے پھر صدقہ کرے گا، مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو وہ پیسے دیے جائیں گے۔ بینک اس رقم کو اپنی آمدنی کا حصہ نہیں بناتا، اپنے پروفٹ کا حصہ نہیں بناتا، وہ اس نے پیسے لیے ہیں اس لیے تاکہ وہ صدقہ کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پیسے لینے میں نہ بینک کا فائدہ اور نہ کسٹمر کا فائدہ، ہاں جس کے پاس وہ چیریٹی جائے گی اس کا فائدہ ہوگا، غریب کے پاس گئی، کسی مریض کے پاس گئی، اور جو بھی مختلف انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس وہ چیریٹی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو شرط ہے اس سے بے فاسد نہیں ہوگی، ہاں یہ شرط خود فاسد ہو جاتی، لیکن اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے حلف نامہ لیتے ہیں، اس سے نظر رکھواتے ہیں، تاکہ ویسے اگر وہ وعدہ کرتا تو وعدہ لازم نہ ہوتا اس کے اوپر، لیکن وہ اس لیے اس سے باقاعدہ ایک حلف لیا جاتا ہے، اس سے نظر اٹھوائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے وقت پر قسط نہیں بھری اور شریعہ بورڈ نے آپ کے اوپر کوئی چیریٹی لازم کی تو آپ کو وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس طرح جب بندہ خود اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لیتا ہے تو اب وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جاتا تو یہ لازم نہیں ہونی تھی، لیکن کیونکہ خود اس نے لازم کی اس لیے لازم ہو رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے عقد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو
مالکیہ کے قول کی بنیاد پر جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فقہ حنفی میں بھی اس کا یہ جواز واضح طور پر موجود ہے، کیونکہ جو شرط فاسد کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ وفیہ نفع لأحدہما. ایک تعریف میں اس طرح بھی ہے وفیہ نفع لأحد، اس تعریف کے مطابق دیکھیں گے تو تیسرے کے لیے بھی اگر نفع کی شرط ہو تو وہ فاسد ہو جائے گی، اور یہ دونوں قول مفتہ بھی قرار دیے گئے ہیں. تو اس لیے آج ہمارے عرف اور عادت اور معاملات کو دیکھتے ہوئے اسی قول کو ہی ترجیح ملنی چاہیے کہ جو فیہ نفع لأحدہما والا قول ہے یہ مفتہ بھی ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بینک، اسلامک بینک جتنے بھی ہیں ان کے پاس لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، تو وقت پر پیسوں کی ادائیگی کرنا یہ اس وقت بہت ہی دشوار اور نایاب ایک ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ادائیگی کو درست رکھتے ہیں اور وقت پر ادائیگیاں کر دیتے ہیں. بجلی کے بل وغیرہ بھی اگر یہ ڈیو ڈیٹ نہ ہو تو یہ بھی مہینوں مہینوں سالوں سالوں پڑ جائیں گے. اسی ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ وقت کے اوپر بل اپنے ادا کرتے ہیں. یہ کرنا چاہیے یا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، صرف لوگوں کی ایک عادات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو اسلامک بینکنگ کے اندر اگر وہ یہ پینلٹی کلاز نہ ڈالیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ وقت پہ ادا نہیں کریں گے، پیسے وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے مداربت اکاؤنٹ میں اسی لیے کھولا تھا تاکہ ان کو پروفٹ ملے، ان کو پروفٹ نہیں ملے گا. پروفٹ نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ سودی بینک میں جا کر پیسہ رکھوائیں گے کہ بھائی یہ بینک والے تو ایسے ہی ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، یہ سودی بینک والے ہیں یہ وقت پہ دے دیتے ہیں پیسے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ لوگ سودی بینک کی طرف جائیں گے، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، صرف دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں، وہ ادھر چلے جائیں گے. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ اس سودی نظام کو تقویت ملی اور اسلامک بینکنگ کمزور ہوئی اس کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے اگر یہ ضرورت اور حاجت اتنی بڑی مد نظر ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر فقہ حنفی میں قول نہ بھی ہوتا، کسی دوسری فقہ میں ہوتا تو اس کی بنیاد پہ بھی جواز کا قول کیا جا سکتا تھا. یہاں تو فقہ حنفی کے اندر ہی جواز کا قول جب موجود ہے تو ہمیں اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے اور بلا وجہ لوگوں کو اس حوالے سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو شرط فاسد وہ ہوگی کہ جس میں عاقدین میں سے یعنی خریدنے والے یا بیچنے والے میں سے کسی کا فائدہ ہو. اگر کسی تیسرے بندے کا فائدہ ہے تو اس سے وہ بے فاسد نہیں ہوتی. امید ہے آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی. تیسری اس میں ایک بات ہے کہ شریعت اس کے جواز پر وارد نہ ہو. تیسری ہے یہ لا یلائمہ، اسی کے تحت آتی ہے، لا یقتدیہ کے تحت. اور اگر شریعت اس کے جواز پر وارد ہے تو پھر وہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے کہ خیار شرط ہے. شریعت نے جواز کیا ہے کہ انسان یہ بے کرتے وقت شرط لگا سکتا ہے کہ جی 3 دن کا مجھے اختیار ہوگا، میں چاہوں گا تو اس عقد کو رکھوں گا، چاہوں گا تو ختم کر دوں گا. اب یہ 3 دن کا اختیار کا جو معاملہ ہے ناقد اس کا تقاضا کرتا ہے، ناقد کے مناسب ہے، اور اس میں جو یہ شرط لگائے گا اس کا فائدہ بھی ہے تاکہ دھوکے سے بچ جائے گا وہ. تو بظاہر دیکھا جائے تو شرط فاسد کی دونوں باتیں پوری ہو رہی تھیں، لیکن کیونکہ شریعت اس کے جواز پر وارد ہے، شریعت میں جواز کا قول اس کا موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ خیار شرط لگانے سے بے فاسد نہیں ہوگی. اسی طرح خیار رویت ہے، خیار عیب ہے، خیار کمیت ہے، خیار تعیین ہے، یہ جتنے بھی خیارات ہیں یہ سب اسی کے قبیل سے آتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کسی نے شرط لگائی ہے جو شریعت میں جواز کی باتیں ہیں تو اس سے جو ہے وہ بے فاسد نہیں ہوگی. خریدار پہ خریدا اور کہا جی 3 دن تک مجھے اختیار ہے، اگر کچھ ہوا مسئلہ تو واپس کر دوں گا، تو کوئی بات نہیں، آپ لگا سکتے ہیں اس طرح کی شرط، اس سے بے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. چوتھی جو چیز ہے کہ اس پر عرف جاری نہ ہو، کیونکہ اگر عرف جاری ہو گیا تو پھر وہ شرط فاسد نہیں رہتی. عرف کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اس چیز کے ساتھ ہی خرید و فروخت کا رواج ہو، تعامل ہو، لوگ اسی طرح یہ معاملہ کرتے ہیں. اب جیسے وارنٹی یا گارنٹی کے ساتھ جو چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اب اگر اوپر کی 3 چیزیں دیکھی جائیں تو تینوں اس میں بات پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بے فاسد ہونی چاہیے تھی.
اب مثال کے طور پر موبائل لیا، 1 سال کی وارنٹی ہے جی، کہ اگر خراب ہو گیا تو کمپنی اس کو ٹھیک کر کے دے گی۔ اب ظاہر ہے ٹھیک کر کے دینے میں خریدار کا فائدہ ہے۔ اب نہ یہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جی آپ ٹھیک کر کے دیں، نہ عقد کے مناسب ہے، عاقدین میں سے کسی کا فائدہ بھی ہے، شریعت بھی اس کے اوپر جواز پہ وارد نہیں ہے، شریعت نے کوئی ایسی گارنٹی کہ جواز عدم جواز کوئی بات نہیں کی، تو پیچھے کی تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ اس پہ عرف جاری ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ بیع جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یہ ایسا عرف ہے کہ آج صرف کراچی کی بات نہیں، پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں مختلف آئٹمز ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو وارنٹی کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ بیچی جاتی ہیں، لوگ بلا کسی اشکال اور کھٹکے کے خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو کلیم بھی کرتے ہیں۔ تو شرعی طور پر بالکل جائز ہے یہ شرط لگانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی جواز کی علت یہی ہے کہ جناب اس پہ عرف جاری ہو چکا ہے۔ اگر عرف جاری نہ ہوتا تو پھر اس کے اوپر کلام ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو شرط فاسد وہی ہوگی جس پہ عرف جاری نہ ہو۔ وجہ یہ کہ جس پہ عرف ہو جاتا ہے وہ جھگڑے کا امکان وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور شرط فاسد سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے پھر جھگڑے کا امکان ہوگا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر ربا بھی لازم آتا ہے، یہ شبہ ربا بھی ہے، سود کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اس سے، کہ اگر آپ نے ایسی شرط لگائی کہ عقد کا تقاضا بھی نہیں ہے، عقد کے مناسب بھی نہیں، اس میں فائدہ بھی ہے، عرف بھی نہیں ہے، شریعت کا جواز بھی نہیں ہے، تو یہ جو بیع فاسد ہوگی یہ بھی ربا ہے، یہ بھی سود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سود کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الفضل الخالی عن العوض المشروط فی المعاودہ، کہ وہ اضافہ جو عوض سے خالی ہو اور عقد معاودہ میں مشروط ہو۔ تو اب یہاں پر مبیع کے مقابلے میں ثمن آ گیا، جو چیز بیچی گئی اس کے مقابلے میں ثمن آ گیا، یہ جو شرط اضافی لگائی گئی ہے اس کے عوض کیا ہے؟ اس کے عوض کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شرط فاسد کی وجہ سے جو بیع فاسد ہوتی ہے یہ بھی ربا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر پھر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر بیع فاسد ربا نہیں ہوتی، یہ کلیئر کر رہا ہوں، لیکن وہ بیع فاسد جو شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہو وہ ربا کے حکم میں ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب ربا کی اور بحث پڑھیں گے تو وہاں اس کی اور تفصیل تھوڑی سی میں بیان کر دوں گا۔ تو یہاں صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ جو بیع کی صحت کی شرائط میں سے ہے وہ یہ ہے کہ عقد جو ہے، بیع جو ہے، وہ شرط فاسد سے خالی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں لگانی چاہیے جو شرط فاسد ہو۔ تو اتنی بحث سے انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شرط فاسد کیا ہوتی ہے۔ اگلی جو 16ویں شرط ہے ہماری وہ ہے رضا، کہ اگر کسی سے مجبور کر کے کوئی چیز خریدی گئی اکراہ کی حالت میں تو بھی یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تمہارے باہمی رضامندی کا سودا تو اللہ نے حلال قرار دیا، وہ اس سودے کو، اس تجارت کو قرار دیا ہے جس میں دونوں طرف سے رضامندی پائی جائے، بیچنے والا بھی راضی ہو اور خریدنے والا بھی راضی ہو۔ اب اگر کسی کو مجبور کر کے اس سے وہ چیز خریدی گئی، اس کو دھمکی دے کر، ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی چیز خرید لی، تو یہ بیع فاسد ہے۔ بعض نے اس کو باطل کہا، بعض نے اس کو فاسد کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بیع کے اندر اگرچہ یہ فاسد ہے
لیکن اس پہ اگر قبضہ ہو بھی جائے تو بھی ملکیت حاصل نہیں ہوتی. ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا بے فاسد کے اندر کہ اگر مبیع پر قبضہ کر لے خریدار تو وہ چیز کا مالک ہو جاتا ہے، وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے. لیکن جو حالت اکراہ میں جو دھمکی دے کر کسی سے کوئی چیز خریدی یا بیچی گئی ہو، وہ اس پر قبضہ بھی کر لے تو بھی وہ اس کا مالک نہیں بنتا. جیسا بے باطل میں ہوتا ہے کہ بے باطل میں قبضہ بھی کرے تو بھی ملکیت نہیں آتی. تو اسی وجہ سے بعض علماء نے اس بے کو باطل قرار دیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بے باطل نہیں ہے بلکہ فاسد موقوف ہے، کہ جب یہ دھمکی کا معاملہ ختم ہو جائے، اکراہ کا معاملہ ختم ہو جائے، پھر اگر بیچنے والا اس بے پر راضی ہے تو یہ بے منعقد ہو جائے گی. اگر یہ مطلقاً باطل ہوتی تو باطل کا وجود ہی نہیں ہوتا. اس لیے بعد میں راضی ہونے سے بھی وہ بے درست نہیں ہونی چاہیے. نہیں، شرما شرمی اور چیز ہے. جس کو دھمکی دے کر جان کی، مال کی، قید میں ڈالنے کی، ضرب کی، مار پیٹ کی، عضو ضائع کرنے کی، یہ جو دھمکیاں دے کر لی جاتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی سندھ کی شوگر ملیں جو ہیں وہ کسی صاحب نے زبردستی دھمکا کے اپنی حکومتی طاقت دکھا کر وہ حاصل کر لی ہے نا. کوئی چیز کسی کا پلاٹ ہے، گنڈے بدماشوں کو بھیج کر اس کو دباؤ ڈالا کہ نہیں تو جناب ہم تیری چیز پہ قبضہ کر لیں گے، جان سے مار دیں گے، نہیں تو تم ہمیں یہ بیچ دو. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے وہ چیز بیچ دی. تو یہ فاسد موقوف ہے، یعنی فی الوقت یہ بے فاسد ہے. ہاں جب اکراہ ختم ہوگا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ اس پہ اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر انتقال ملک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر قبضہ ہونے کے باوجود بھی اس پہ انتقال ملک حاصل نہیں ہوگا. بے کی تعریف میں جو شروع میں نے آپ کو بات کہی تھی وہ یہ بات ہے کہ بعض علماء نے بے کی تعریف میں رضا کی قید لگائی تھی. تو وہاں یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ جناب آپ نے یہ رضا کی قید کیوں لگائی؟ اگر اس سے بے مکرہ کو نکالنا ہے تو پھر تو اور بہت ساری بے فاسد ہیں، ان کو بھی نکالتے. لیکن جب ان کو نہیں نکالا تو پھر اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ تو تعریف ایسی ہونی چاہیے، اگر مطلق بے کی تعریف ہے جو فاسد کو بھی شامل ہے تو پھر یہاں رضامندی کی قید نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے وہاں پر آپ کو جو شروع میں تعریف بتائی تھی کہ مبادلۃ المال بالمال، بس اتنی تعریف ہے. صاحب کنز نے یہاں پر بالترادی کی قید لگائی تھی، تو اس تعریف پر یہی اعتراض ہوا تھا کہ تعریف جو ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. اگر بے صحیح کی تعریف کر رہے ہیں تو دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اور اگر مطلق بے کی تعریف ہے تو اپنے افراد کو شامل نہیں ہے. دونوں طرف سے اعتراض اس پہ وارد ہو رہا تھا. تو یہ جو مکرہ کی بے ہوتی ہے، تو حالت اکراہ کے اندر کسی سے خرید و فروخت کی جائے تو یہ بے بھی فاسد ہے. تو بے کی صحت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ رضامندی ہو، عاقدین جو ہیں اس کے اوپر راضی ہو. ٹھیک ہے جی. اگلی جو شرط ہے ہماری 17ویں، وہ ہے کہ اس بے کا کوئی فائدہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو بیچنے والا جو ہے وہ کیوں بیچتا ہے کہ اس کو 2 پیسے کا فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے. خریدنے والا کیوں خریدتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری جو یہ رقم ہے جو جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں مجھے جو یہ چیز مل رہی ہے یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. انسان جبھی خریدتا ہے کیونکہ پیسے جا رہے ہیں، چیز آ رہی ہے، تو وہ چیز کو بہتر سمجھتا ہے پیسوں کے مقابلے میں، جبھی تو رقم خرچ کرتا ہے. اور خریدنے والا کیوں بیچتا ہے، بیچنے والا کیوں بیچتا ہے کہ اسے وہ پیسے زیادہ بہتر لگ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے مقابلے میں، اس کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی بے ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو وہ بے بھی فاسد ہے. مثلا اب ایک 10 روپے کا نوٹ ایک دوسرے 10 روپے کے نوٹ کے بدلے میں بیچا جائے تو بھائی ادھر سے بھی 10 روپے، ادھر بھی 10 روپے، یہ بھی پرانا نوٹ، وہ بھی پرانا نوٹ، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. ہاں بعض اوقات ریزگاری چاہیے، کھلا چاہیے، تو وہ 5 کے 2 سکے لے لیے 10 روپے دے کر، یہ فائدہ ہے.
100 روپے کا نوٹ کھلا کرایا، 10 کے 10 نوٹ لے لیے جناب، یہ فائدہ ہے کہ اس کو کھلے کی ضرورت تھی، اس کو بنا ہوا نوٹ مل گیا، اس کو مالیت دونوں کی برابر ہے، لیکن فرق ہے، فائدہ ہے اس کے اندر کچھ، ٹھیک ہے. لیکن ادھر بھی 10 کا نوٹ ہو، ادھر بھی 10 کا نوٹ، ادھر بھی 100 ادھر بھی 100، اس بے کا کیا فائدہ؟ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے نئے نوٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ لے لیے، کرارے عیدی میں چلانے کے لیے، رمضان آ رہے ہیں، اب لوگ نئے نوٹ کی تلاش میں نکلیں گے، لیکن وہ برابری سے نہیں ملیں گے، زیادہ اضافے سے ملیں گے. اس پہ انشاءاللہ آگے بات کروں گا کہ وہ اضافے سے لینا دینا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ایک شخص نے گروپ میں سوال بھی پوچھا تھا کہ ثمن اصطلاحی کی ثمن اصطلاحی سے جو بیع ہے کیا یہ بیع الصرف ہے؟ تو یہ بیع الصرف نہیں ہے. اسی طرح سونے کی اگر روپے سے بیع کی جائے تو کیا یہ بیع الصرف ہے؟ یہ بھی بیع الصرف نہیں ہے. تو میں نے بیع الصرف کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ سونے چاندی کی جو آپس میں بیع ہو، سونے کی سونے سے یا چاندی کی چاندی سے یا سونے کی چاندی سے، یہ بیع الصرف ہوتی ہے. باقی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ انشاءاللہ میں آگے، یعنی روپے کی روپے سے جب بیع ہو رہی ہے تو کیا اس کو اضافے سے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر جب ربا کے اوپر ہم اور صرف کے اوپر ہم بات کریں گے تو وہاں اس کے اوپر اس کو ڈسکس ہم کریں گے. تو یہ ہماری ہو گئی تقریباً 17 کی قریب. یہ ساری عمومی شرائط کہلاتی ہے کہ ہر بیع کے اندر ان کا ہونا یہ ضروری ہے، اب چاہے وہ کوئی سی بھی بیع. اب باقی بچتی ہیں کچھ خاص شرائط کہ ہر بیع میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ خاص بیع ہے تو اس میں اس شرط کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں ہے کہ اگر بیع معجل ہے، بیع معجل وہ کہتے ہیں جس میں ثمن بعد میں دیا جائے گا، اب چاہے وہ قسطوں میں دیا جائے یا یکمشت دیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ثمن کی ادائیگی کب کی جائے گی یہ بالکل واضح طور پر بیان ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اجل معلوم نہیں ہوگی تو یہ جہالت بھی جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی. مشتری کہے گا، خریدنے والا کہے گا دے دیں گے بھائی کھاتے کماتے، جلدی کیا ہے، اور بیچنے والا کیا کہے گا، بھیا میرے پیسے دو، مجھے کاروبار کرنا ہے، میں نے آگے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے. تو اب اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، اجل بیان نہیں کی گئی، تو یہ جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی. اب ظاہر ہے کہ ہر بیع میں، ہر سودے میں ثمن معجل نہیں ہوتا، عمومی طور پر تو آن اسپاٹ معاملات چلتے ہیں، کیش پہ ہوتا ہے، ادھر مبی دی، ثمن لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ادھار پر بھی، کریڈٹ پہ کے اوپر بھی سیلز ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، بہت ساری رائج ہیں. تو اس میں اجل کا معلوم ہونا پھر ضروری ہے، اور اجل وہ ایسی ہو کہ جس میں کوئی جہالت نہ ہو، نہ جہالت فاحشہ ہو نہ جہالت یسیرہ ہو. یسیرہ مانے تھوڑی، فاحشہ مانے زیادہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جہالت فاحشہ اس جہالت کو کہیں گے کہ جس میں اس چیز کا ہونا بھی ہو سکتا ہے اور نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور جہالت یسیرہ کہتے ہیں کہ جس میں وہ چیز، وہ مدت آئے گی تو، لیکن ٹائمنگ تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. پہلی کی مثال جہالت فاحشہ، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. بھائی پیسے دے دوں گا جب کشمیر آزاد ہوگا. اب کشمیر آزاد ہوگا نہیں ہوگا یہی کوئی کنفرم نہیں ہے. ایک تو یہ نا بھائی 1 سال نہیں، چل 2 سال میں آزاد ہو جائے گا. جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس میں تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے جہالت فاحشہ، بارش جب ہوگی تب پیسے دوں گا، تو اب بارش ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. کراچی کا موسم تو ایسا ہی ہے، پوری سردیاں گزر گئیں، کوئی بارش نہیں، اور ابھی ہوئی تو چند جگہ پہ اولے بھی پڑ گئے. ہم یہاں بیٹھے ہی دیکھ رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کراچی میں اولے پڑ گئے. تو بھائی ایسے ہی ہے معاملہ. تو جہالت فاحشہ، تو اجل کے لیے ضروری ہے کہ جہالت فاحشہ بھی نہ ہو اور جہالت یسیرہ بھی نہ ہو. جہالت یسیرہ کی مثال یہ ہے، فصل پکنے پر آپ کو پیسے دے دوں گا،
اب فصل گندم پکے گی جب، تو اب گندم کا پکنا موسم کے اوپر منحصر ہے. گرمی زیادہ ہو گئی فصل جلدی پک جائے گی، موسم ابر آلود ہو گیا تو فصل دیر سے پکے گی. پکے گی ضرور، ایسا نہیں ہے کہ فصل پکے ہی نہ، لیکن ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 10-15 دن کا فرق پڑ سکتا ہے. تو اس کو جہالت یسیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہالت اب بے معجل کے اندر نہ جہالت فاحشہ ہو نہ جہالت یسیرہ ہو، کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہو سکتی. ہاں اگر عقد تبرع ہوتا تو عقد تبرع میں جہالت یسیرہ چل جاتی ہے، جہالت فاحشہ اس میں بھی نہیں چلتی. جیسے کفالت ہے، پرسنل گارنٹی، تو اس میں تھوڑی بہت جہالت چل جاتی ہے. یہ کہ جی فصل پکنے پر میں تمہیں ادائیگی کروں گا، اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو چل جائے گی یہاں پر جہالت. اور کشمیر کی آزادی پہ تمہیں دوں گا، نہیں چلے گی. عقد تبرع میں جہالت یسیرہ چل جاتی ہے، اور عقد معاوضہ میں یعنی دونوں طرف عوض ہو، مال ہو دونوں طرف، جیسے بے کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں جہالت یسیرہ بھی نہیں چلتی، جہالت فاحشہ بھی نہیں چلتی. ہاں اس میں جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ عقد مطلقاً ہوا تھا، اجل کی بات نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد بیچنے والا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی فصل کے پکنے پر مجھے پیسے دے دینا، ابھی نہیں دو. تو اب چونکہ بے جو ہوئی تھی وہ تو آن اسپاٹ ہوئی تھی، لازم ہوئی تھی، فوری طور پر ثمن کی ادائیگی لازم تھی. اب جو یہ بائے نے، بیچنے والے نے مشتری خریدار کو جو مہلت دی ہے، یہ اس کی طرف سے ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے، ایک فضل ہے. وہ اپنے حق کو خود ساکت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے ابھی پیسے نہ دیں بلکہ بعد میں دے دینا. تو یہ تبرع کی قبیل سے ہو گیا. اب یہاں پر جہالت یسیرہ چل جائے گی. اگر یہی بات عقد معاوضہ کرتے وقت کہی جاتی تو بے فاسد ہوتی. تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں عام طور پر یہ اس طرح کی بیوع ہوتی ہیں، دکاندار سے ادھار لے لیتے ہیں اور جی کب ہوگا جی فصل پکے گی تو دے دیں گے. تو اس میں اس طرح نہ کیا کریں، بلکہ اس کو ٹائم بتا دیں جی مارچ میں دے دیں گے، اپریل میں دے دیں گے، مئی میں دے دیں گے، تاکہ جو ہے وہ جھگڑے کا امکان نہ رہے اس میں. اچھا اب اجل کی تعیین جو ہے کبھی الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دوں گا، اور کبھی عرف اور عادت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے. تو اجل کی تعیین کبھی الفاظوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ عرف اور عادت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے ہول سیلر حضرات ہیں، وہ مال ادھار دے رہے ہوتے ہیں کریڈٹ پہ، تو اس میں عام طور پر ان کا عرف اور عادت ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. کچھ جگہ پر تو یہ ہے کہ جناب آپ ایک بل پے کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بل آپ لے جائیں مال ادھار، یا ان کی کریڈٹ لمٹ ہو جاتی ہے کہ جی اتنے ہزار کا آپ ادھار لے جا سکتے ہیں، اتنے لاکھ کا لے جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس سے اوپر نہیں ملے گا، پہلے آپ ادائیگی کریں گے پھر آگے ادھار ملے گا. یا ہوتا ہے کہ جی آپ ہفتہ وار اتنے پیسے دیتے رہیں گے یا ماہانہ اتنے پیسے دیتے رہیں گے، اور پھر فل پیمنٹ جو ہے آپ عید کے موقع پر ادا کریں گے. تو اس طرح ان کی آپس میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یا اس وقت جو عرف اور عادت ہے ان کا، تو اس کے مطابق بھی یہ اجل معلوم ہی میں شمار کی جائے گی، یہ مجہول نہیں ہوگی. کیونکہ المعروف کل مشروط، کہ جو معروف ہے وہ مشروط کی طرح ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بے معجل ہے تو اس میں ثمن کب ادا کیا جائے گا اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی آگے قبضے کی بحث ہے، وہ ذرا لمبی بحث ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر دیکھیں گے.